على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے سورہ بقرہ آیا نمبر 265 تا 269 تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اس پر عمل کے پہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں میں سے، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بولیے جی، صرف اللہ کی رضا، اور کوئی نہیں ہے مقصد۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنے نفسوں کو پکا کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر دیں تو دل شروع سے بڑا تنگ ہوتا ہے، غریبوں کو دینے پر، بیوگان یتیماں مساکین کو، کیونکہ کچھ لینا دینا نہیں نہ ہوتا، تو نفس ہمارا ویسے ہی بڑا شرارتی ہے، وہ اور کاموں پہ خوش ہوتا ہے، ادھر خوش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری رضا کے لیے دو اور اس نفس کے علاج کے لیے بھی دو، اس نفس کو پکا کرو۔ مگر جب انسان بار بار ایک نیکی کرتا ہے تو پھر وہ نیکی اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ ان کی مثال اللہ کیسے دے رہا ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا زور لگا کر۔ کمثلی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جنتن، جیسے کوئی باغ ہو، کیا ہو جی؟ باغ۔ اب آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اپنی فصل مراد لے لیں۔ بربوتن، اونچی جگہ پر، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ جو زمین سے ذرا اونچی، اصابہا، پڑے اس پر، وابل، بارش، فآتت، یہ بارش سے مراد مسلح دھار بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل لاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا لاتا ہے جی؟ دگنا۔ اب ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ بربوتن، زمین اونچی ہے، اس پر جب بارش پڑتی ہے تو اتنی اچھی زمین ہے کہ دگنا پھل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سخاوت سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کر کے زندگی گزارے گا میں اس کو ڈبل ڈبل عطا فرماؤں گا۔ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے جی ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے کی بجائے اپنے مال سے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟ ہر بندے کو اپنا ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا تو وہ ہے جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیج دیا ہے، بولیے جو خرچ کر کے آگے۔ فآتت اکلہا ضعفین، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو ڈبل عطا فرماؤں گا، باقیوں کو سنگل آئے گا، خرچ کرنے والوں کو ڈبل آئے گا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس پر مسلح دھار بارش نہ بھی پڑے، فَطَلٌ، پھوار ہی پڑ جائے، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، اس پر پھوار ہی پڑ جائے تو پھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، سبحان اللہ، پھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ زیادہ خرچ کریں گے اللہ ڈبل عطا فرمائے گا، اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی خرچ کریں گے تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ اپنی رحمت کی فوار آپ پر برساتا رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، بولیے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آج میں نے پڑھا ہے، اگرچہ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں پڑھا ہے پر ہے بڑا کمال کا۔ یہودی کی کتاب ہو، عیسائی کی ہو، جو بات قرآن و حدیث سے ملتی ہو وہ لے لینی چاہیے، اور جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے وہ ہم حدیث کی بھی نہیں لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں ہو اور قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو
تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہے نہیں لیں گے. یہ اصول ہے اسلامی. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم پر مشکل آ جائے اور مشکلوں کا حل نہ ہو رہا ہو، فاقہ آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اس عالم میں خرچ کرو، اللہ خزانوں کے منہ کھول دے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ اس حالت میں مجھے دے رہا ہے تو میں کیوں نہ عطا فرماؤں. اور میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ دے رہا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور آئے گی بھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگلی آیت میں فرمایا ایود احدکم. اب یہ مثال ہے پر بڑی ذرا ٹل لا کے سمجھنی پڑنی ہے، کمال دی مثال ہے جی. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ کس کو؟ کہ ان تکون لہ جنت، ان تکون لہ جنت، کہ اس کا کوئی ایک باغ ہو. بولیے اس کا کوئی ایک باغ، من نخیل، اس باغ میں کھجوریں بھی ہوں، واعناب، انگور بھی ہوں، اور تجری من تحتها الانہار، نہر بھی اس کے اندر ہی ہو. بولیے نہر بھی اس کے اندر ہی ہو. باغ ہو پھلوں کا، کھجوروں کا، انگوروں کا، نہر اندر ہے. اور آگے پھر فرمایا لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اس میں ہیں. یعنی صرف انگور اور کھجور ہی نہیں، فی لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اس کے اندر ہے، ہر قسم کے. ایسا باغ. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اچانک اس پر بڑھاپا آ جائے، اچانک اس پر. اب یہ اللہ کیوں گنوا رہا ہے کہ ہر قسم کے پھل؟ اللہ کہتا ہے سخی بنو، تم جو کچھ دو گے میں تمہیں بڑھ چڑھ کے عطا فرماؤں گا. اور اگر نہیں دیتے تو پھر مثال سنو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پھر اس کو آ جائے بڑھاپا، اس مالک کو آ جائے بڑھاپا. اور سنیے ذرا، اعصار فیہ نار، آنا، وذریۃ ضعفاء، اس کے بچے ضعیف ہوں، کم عمر کے ہوں، بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، اور اس پر آ جائے بڑھاپا. بولیے اس پر اب مالک پر آ جائے بڑھاپا. اعصار فیہ، اچانک ایک بگولا آئے، ہوا کا آندھی آئے، طوفان آئے، اور فیہ نار، اور اس میں آگ بھی ہو، فاحترقت، اور وہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے. بولیے سب کچھ جل کے. اب یہ خود بوڑھا ہے، اولاد کمزور ہے، تو بتائیے کیا رہ گیا؟ اب یہ کچھ کر سکتا؟ اب ان مثال کے دو مطلب ہیں. ایک تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے دو گے میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا، اور اگر نہیں دو گے تو دنیا میں تمہارے مال کی خیر کوئی نہیں، تمہارے مال کی خیر ہے. اور کنجوسا نے انجی مردے نے انہیں مجھ بچوں دودھ نہیں دینا تو مجھ پوری انشاءاللہ ڈگی پئی ہوتی ہے. پھر نال ہی جی بس اللہ دی مرضی ہے، اللہ دی رضا ہے، تو میں کیا کچھ دین لگیا بھی اللہ دی رضا کر لیا کرو. جدو سہاگا پھرتا پھر اللہ دی رضا یاد آتی ہے. نہیں سمجھے ہو؟ جب فصل اچھی ہو جائے تو پھر تو کہیں گے سونا یوریا دا کمال ہے جی، ڈی اے پی دا کمال ہے، اور جی میں محنت ہی بڑی کی ہے جی، میں تو ستا ہی نہیں. اور اگر نقصان ہو جائے بس جی رب دے کام ہی ایویں دے نے، رب جی میں چاہے کر سکتا ہے. وہ نیلی چھتری والا پھر یاد آتی چھتری. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو جب میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے تو تم بھی دیتے رہو، تم بھی. مجھے دینے والے پسند ہیں. جب تم ایک بیج ڈالتے ہو زمین میں اپنے لیے تو میں تمہیں کتنی پوری فصل دیتا ہوں. اگر تم میرے نام پہ کسی کو دے گے تو پھر میں تمہیں کیا کیا عطا فرماؤں گا. کیا میرے اوپر شک ہے کہ میں واپس نہیں کرتا؟ اور ذمہ داروں میں تمہارے بیج کو واپس کر دیتا ہوں اپنی زمین سے. تو اگر تم ہاتھوں سے دو گے تو کیا پھر میں واپس نہیں کروں گا؟ دوسری مثال فرمایا، کتاب تو گھر رہ گئی، اس میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اس پہ ہوتا ہے جو بوڑھا ہو اور زنا کرتا ہو. ہاں سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے بوڑھے زانی سے، کیونکہ اس کی عمر نہیں ہے زنا. جوان تو چلو اس کو کروڑ خیالات آتے ہیں، اس کو کیا مصیبت پڑی ہے. اور فرمایا فقیر متکبر، بولیے فقیر غریب میں تکبر ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں. اس کے پاس کیا چیز ہے تکبر کرنے والی؟ یہ تو عاجزی کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے ترس آ جائے، لوگوں کو اس سے محبت ہو. پر بعض غریب اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ سلام لینے کے بھی قابل ہے. اس لیے حضور نے فرمایا غریب ہو اور متکبر ہو. اور تیسرا فرمایا جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے مالدار ہو اور ظالم ہو.
مالدار ہو اور کرپشن کرتا ہو، مالدار ہو اور رشوت لیتا ہو، کہ بھئی تیرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے ظالم، اب تو کس لیے ظلم کرتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو لوگوں کی مدد کرتا، الٹا تو اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ تو ان تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، اللہ سے بغض ہے، اللہ کو ان سے بغض ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، کہیے ذرا آمین۔ اب آپ کو ایک حدیث، پہلے تو یہ سمجھا، اللہ نے کہا یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد ضعیف ہو، آئے اس کے مال پہ تباہی، تو اب یہ کچھ کر سکتا نہیں، اور اگر یہ میرے راستے پہ خرچ کرتا رہتا تو میں بڑھاپے میں بھی اس کی مدد کرتا، یہ مر جاتا میں اس کی نسلوں کی بھی مدد فرماتا۔ یہ انڈرسٹوڈ اس میں مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم، حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر پوچھا بھئی اس کا کسی کو مطلب آتا ہے تو بیان کرو، تو کسی نے کہا جی آتا ہے نہیں آتا۔ حضرت عمر ذرا غصے میں ہوئے، فرمایا آتا کہ نہیں آتا کیا ہوا، واضح کرو یا آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے آتا تو ہے پر آپ کے سامنے ذرا بیان کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا بھتیجے تو اپنی کم عمری کی حیا نہ کر، تجھے آتا ہے تو کھل کے بتا۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ اس بندے کی مثال دی ہے کہ اللہ نے فیہا من کل ثمرات، اللہ نے ہر قسم کے پھل دیے، باغ دیے، نہریں دیے، انگور دیے، کھجور دیے، اور یہ خرچ بھی کرتا رہا، مگر بڑھاپے کے وقت بدعمالیاں شروع کر دی۔ کبھی فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبھی ماشاءاللہ قبرستان میں تاش بیٹھ کے کھیل رہا ہے، اور کبھی جناب یہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کر رہا ہے، کبھی یہ بڑھاپے میں گھوڑیاں چڑھ کے شادیاں پہ کرتا پھرتا ہے، اور اگلی بیوی نے پوچھتا پانی بھی نہیں، نویاں دے چکر ہی پھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ بدعمالیوں کا شکار ہو کے مرا، جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی برائیوں کی آگ نے سب کچھ جلا کے، وہ جو اللہ نے فرمایا نا اس میں فاحترقت فیہ نار فاحترقت، اس بگولے اندھیرے میں آئی، طوفان میں آگ اور سب کچھ جلا دیا، وہ برائیوں کی آگ ہے، ریاکاری کی آگ ہے، وہ جو احسان جتانے کی آگ ہے، اور وہ جو جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچانے کی آگ ہے، یہ ہے ہر گناہ آگ ہے، اور اس نے جلا کر اس کا سب کچھ راکھ کر دیا۔ جب یہ قیامت والے دن اٹھا تو خالی ہاتھ اٹھا، اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، دیکھو اللہ کیسے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم عقل حاصل کر سکو، تاکہ تم کچھ فہم حاصل کر سکو۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، اللہ عمل کی توفیق